یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو نہ کسی کرسی کا محتاج تھا، نہ کسی طاقت کا، نہ اس کے پاس دولت کے خزانے تھے، نہ اس کے پاس حکومت، لیکن اس کے پاس ایک ایسی دولت تھی جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، انسانیت کی محبت، درد مند دل، وہ دل جو صرف اپنے لیے نہیں دھڑکتا تھا بلکہ ہر زخمی کے لیے، ہر مجبور کے لیے، ہر لاچار انسان کے لیے تڑپتا تھا۔ یہ کہانی ہے عبدالستار ایدھی کی، اس عظیم شخصیت کی جس نے دنیا کو بتا دیا کہ بڑا بننے کے لیے بڑا مرتبہ نہیں، بڑا دل چاہیے۔ 1928 کا زمانہ، برصغیر کے حالات مختلف، غربت، مسائل، سماجی ناانصافی، انہی حالات میں ایک گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے نصیب میں ایک الگ راستہ لکھا گیا تھا۔ عبدالستار ایک عام سا بچہ مگر غیر معمولی سوچ کے ساتھ۔ اس کی ماں بیمار رہتی تھی، وہ ان کی خدمت کرتا، پانی دیتا، تیمارداری کرتا، راتوں کو جاگتا۔ شاید اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ خدمت ایک دن پوری انسانیت کی خدمت میں بدل جائے گی۔ ماں نے اسے ایک سبق دیا جو اس کی زندگی کا نظریہ بن گیا، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ حصہ ضرور غریبوں کے لیے نکالا کرو۔ یہی جملہ اس کے دل پر لکھ گیا۔ پاکستان بنا، ہجرتیں ہوئیں، لاکھوں لوگ بے گھری، بھوک، بیماری اور بے بسی کا سامنا کر رہے تھے۔ اکثر لوگ اپنی زندگیاں سنوارنے میں لگ گئے، لیکن ایک نوجوان ایسا تھا جس نے سوچا کہ اگر میں نے اپنے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے ضرور کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے آسائش نہیں مانگی، اس نے طاقت نہیں مانگی، اس نے دعا مانگی کہ اللہ اس انسانیت کی خدمت کی توفیق دے۔ اور پھر ایدھی نے قدم بڑھایا ایک راستے پر جس پر نہ سہولتیں تھیں، نہ سہارے، صرف حوصلہ تھا۔ ایک پرانی سی ایمبولینس، چند روپے، ایک چھوٹا سا کمرہ اور ارادہ پہاڑوں سے بھی مضبوط۔ لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے یہ کیا کر لے گا، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ اسے نہ شہرت چاہیے تھی نہ تعریف، اسے صرف یہ دیکھنا تھا کہ کوئی زخمی سڑک پر پڑا نہ رہے، کوئی مریض بغیر علاج کے نہ مرے، کوئی لاش سڑک پر بے عزت نہ پڑی رہے۔ شروع میں لوگوں نے شک کیا، طنز کیا، مگر آہستہ آہستہ اعتماد بڑھتا گیا۔ لوگ ساتھ آتے گئے، چندہ بڑھنے لگا، کام پھیلتا گیا اور ایک خواب حقیقت میں بدلنے لگا۔ ایدھی کی ایمبولینس صرف گاڑی نہیں تھی، یہ ایک امید کا نشان تھی۔ حادثہ کہیں بھی ہو، کوئی سانحہ ہو، کوئی تباہی ہو، ہر جگہ سب سے پہلے ایک ہی نام پہنچتا تھا، ایدھی۔ وہ خود زخمی جسم اٹھاتا، خون میں لتڑے لوگوں کو سہارا دیتا، کبھی نیند قربان کرتا، کبھی اپنی صحت۔ اس نے کہا تھا جب تک سانس ہے میں رکوں گا نہیں، اور اس نے واقعی رکنا نہیں سیکھا۔ دنیا نے تسلیم کیا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے، لیکن جب ایوارڈ ملے تو وہی سادہ انسان بیٹھا تھا، معمولی کپڑے، سادہ چہرہ، بغیر غرور، بغیر فخر۔ پھر ایک اور دردناک حقیقت سامنے آئی، وہ معصوم بچے جو معاشرے نے قبول نہ کیے، گناہ کی سزا ان بے گناہوں کو دینے والے، وہ ننھے وجود جو کوڑے دانوں میں ملتے تھے۔ یہ منظر ایدھی کے دل کو چیر دیتا تھا۔ وہ چیخ اٹھا، اس نے کہا کہ بچے کو قتل نہ، اسے میرے حوالے کرو، اور یوں جھولے لگ گئے۔ ماں باپ اگر مجبور ہوں تو معصوم جان مارنے کی بجائے اسے جھولے میں چھوڑ جائیں۔ یوں ہزاروں زندگیاں بچی، لاکھوں خواب بچ گئے۔ وہ بچے جو شاید زندہ نہ رہتے، آج زندگی جی رہے ہیں۔ یہ سب اس ایک انسان کی وجہ سے ہے۔ اگر ایدھی روح تھے تو بلکیس ایدھی اس سفر کی طاقت تھی۔ انہوں نے ان بچوں کو ماں کا پیار دیا، خواتین کے لیے پناہ گاہیں بنائیں، یتیم بچیاں محفوظ ہوئیں، بدحال عورتیں عزت پائیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن صرف ادارہ نہیں تھا، یہ احساس کا نام تھا، یہ گھر تھا، یہ محبت کا دوسرا نام تھا۔ زندگی گزرتی رہی، ایوارڈ ملے، عزت ملی، دنیا جھکی، بڑے بڑے ممالک نے دعوت دی، لیکن اس انسان کی زندگی نہ بدلی، نہ لباس بدلا، نہ جوتے، نہ گھر۔ وہ کہتا تھا اگر میرا کام اللہ کے لیے ہے تو پھر لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ فلسفہ تھا۔ پھر وقت کا پہیہ گھوما، وہ لمحہ آ گیا جس کا سوچ کر دل بھر آتا ہے۔ وہ ہاتھ جو ہزاروں جانیں بچاتے تھے کمزور ہونے لگے، وہ وجود جو مضبوط پہاڑ کی طرح بیماری کی زد میں آنے لگا۔ 8 جولائی سن 2016، پاکستان کی فضا بدل گئی، قوم پر سناٹا۔ ایمبولینس رکی نہیں تھی، مگر اس بار وہ کسی کو بچانے نہیں، اپنے محسن کو لے جا رہی تھی۔ لوگ سڑکوں پر تھے، دل بھر آئے، پورا پاکستان رو رہا تھا۔ دنیا نے کہا یہ صرف پاکستان کا نہیں، پوری انسانیت کا احساس اور یقیناً تھا۔ لیکن ایدھی مرے نہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ ہر ایمبولینس جو سائرن بجاتی دوڑتی ہے، اس میں ایدھی کی محنت سانس لے۔ ہر یتیم بچے کی مسکراہٹ میں ایدھی نظر آتا ہے، ہر مجبور کی آنکھوں کے آنسو میں دعا بنتا ہے۔
نام ایدی، اس کا ادارہ آج بھی چل رہا ہے، اس کا مشن آگے بڑھ رہا ہے۔ انسانیت آج بھی زندہ ہے کیونکہ اس نے اسے مرنے نہیں دیا۔ اور آخر میں وہ ہمیں ایک سوال دے گیا، کیا ہم صرف داستانیں سنیں گے یا اس راستے پر ایک قدم ہم بھی بڑھائیں گے؟ اس نے کہا تھا، جب تک انسان کے کام نہ آئے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا دیتے ہیں، کسی بیمار کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو سمجھ لو عیدی ختم نہیں ہوا، عیدی ہم میں زندہ ہے۔ وہ ایک نام نہیں، وہ ایک سوچ ہے، اور سوچ سے کبھی ہمیشہ زندہ